بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قانون آیا ہے وزارت انسانی حقوق پاکستان کی طرف سے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ بھی اسلام قبول کرنا چاہے گا، اول تو وہ 18 سال سے کم عمر نہ ہو، اور جو بندہ بھی اسلام قبول کرنا چاہے گا وہ ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج وہ 7 دن کے اندر علماء کرام کی میٹنگ بلائیں گے۔ جب علماء کرام کی میٹنگ بلائی جائے گی تو پھر اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور پھر 90 دن تک 3 ماہ تک اس بندے کو تقابل ادیان پڑھایا جائے گا، اور پڑھنے کا موقع دیا جائے گا کہ وہ تقابل ادیان پڑھے، کتابیں پڑھے۔ جب وہ سارا اس پراسی سے گزرے گا، اسے پتہ چلے گا کہ دین اسلام کیا ہے، باقی دین کیا ہیں، اور یہ 90 دن کے پراسی سے گزرے گا، پھر وہ مطمئن ہوگا تو پھر اسلام قبول کر سکے گا، پھر اسے قانونی طور پر اجازت دی جائے گی۔ یہ وزارت انسانی حقوق پاکستان نے یہ قانون سازی کی ہے، قانون بنا رہے ہیں، اور اس کی اپروول کے لیے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا ہے۔ یہ قانون سازی ہو رہی ہے، وہ اس کو پراسی سے گزار رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس لیے ہماری وزارت کو اس کی ضرورت پیش آئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بنیاد وہ بناتے ہیں کہ یہ سندھ کے علاقوں میں یا بعض اور جگہوں پر غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، جبراً مسلمان کیا جاتا ہے۔ وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، اس کو ایشو بناتے ہیں۔ تو جبراً دین اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے اس پر کیٹاگوریکل قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، فرمایا دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور جو ضلالت سے، گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت کا کفر کرتا ہے، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فرمایا وہ مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے، مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے۔ لا انفصام لہا، اس میں کوئی جدائی نہیں ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس میں کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس پر سارے علماء کرام کا اتفاق ہے، سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ کسی پر بھی زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ وہ دین جبر سے قبول کرے، دین کو جبر سے قبول کرے، کیونکہ اس پر قرآنی آیت موجود ہے، قرآنی نص موجود ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں، اور پھر اس پر احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے پس منظر میں ایک حدیث مبارک ملتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ انصاری، وہ کرسچین تھے، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دونوں بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے مسلمان ہو جائیں، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کیا میں ان کو جبراً مسلمان کر سکتا ہوں؟ کیا ان کو زبردستی مسلمان کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں،
اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قبول اسلام میں، دین قبول کرنے میں فرمایا کوئی جبر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا بھی ملتا ہے۔ ایک بوڑھی غیر مسلم خاتون تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے بوڑھی خاتون، آپ اسلام قبول کر لیں۔ اسے اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی میری غیر اسلامی حالت میں گزری ہے، اس کا بھی غالباً مذہب عیسائی تھا۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں اپنے مذہب پر رہی ہوں، اب موت کے وقت میں اسلام میں آ جاؤں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لا اکراہ فی الدین۔ انہوں نے بھی اس موقع پر یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو جہاں تک بات ہے جبر سے کسی کا دین تبدیل کرنا، کسی کا مذہب تبدیل کرنا، کسی غیر مسلم پر دباؤ ڈالنا، تو چونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حضور کی احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے، کسی پر زبردستی کرنا، زبردستی دباؤ ڈالنا، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا، اس کے مال کے نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا، اس کی عزت کی، اس کے عزت نفس کی، اور اس طرح اس کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دینا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر اس نہج پر کوئی قانون پاکستان میں بنایا جاتا ہے تو پھر وہ عین اسلام کے مطابق ہوگا، پھر وہ قرآن و سنت کے بھی مطابق ہوگا، اور پھر وہ ہمارے دستور، ہمارے آئین کے بھی مطابق ہوگا، کیونکہ ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں بھی یہ موجود ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کے تابع بنیں گے۔ وہ یہاں کے مسلمان، یہاں کے رہنے والے جس مذہب پر، جس دین کو مانتے ہیں، اسلام کو، چونکہ وہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں، لہٰذا یہاں کوئی قانون بھی خلاف اسلام، خلاف قرآن و سنت نہیں بن سکتا۔ تو اگر حکومت جبری کسی کا دین تبدیل کروانے میں، کسی کا مذہب تبدیل کروانے میں اگر کوئی تعزیراً سزا رکھتی ہے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر تعزیراً وہ کوئی سزا رکھتی ہے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم کسی کو اسلام قبول نہیں کرا سکتے، اور جس نے بھی ایسے کیا اس کی کم از کم سزا 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 10 سال، یہ قانون بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کسی قانون کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی جبراً کسی کو اسلام قبول کرائے، اس پر جبر کرے، اس پر سختی کرے، اس پر دباؤ ڈالے، اس کی جان، مال، عزت کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے، تو اس صورت میں تعزیری قانون بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں حکومت وقت، ہمارے ججز، ہمارے عدالتیں، اسلامی شریعہ کونسل، جتنے بھی ہم اسلامی نظریاتی کونسل، ہمارے علماء کرام، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، چاہے وہ 3 سال کی سزا کسی کے لیے رکھ دیں، چاہے 5 سال، چاہے 10 سال، جیسا کسی کا جرم ہو ویسے کسی کے لیے سزا کا تعین کر دیں۔ یہ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ کیا 18 سال سے کم عمر، کیا کوئی بندہ 18 سال سے کم عمر مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ،
کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. پھر فرمایا اس کے والدین اس کو جو ماحول ملتا ہے اس کے اثرات کی وجہ سے، تو اس کے والدین کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی اسے نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے. لیکن فطرت اسلام ہر بچے کے دل میں ہوتی ہے، ہر بچے کے اندر یہ تصور موجود ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اس کی وحدت کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے، فطرت میں ہوتا ہے اس کی. لیکن بعد میں اس کے دین کو تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے اس کا ماحول میسر آتا ہے پھر ویسے ہی وہ دین اپنا لیتا ہے. حقیقت میں فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرتاً وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی مثالیں. تو جو سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والے تھے، آقا کی غلامی میں آنے والے تھے، ان میں سیدنا مولا علی شیر خدا وہ بھی سر فہرست ہیں، وہ بھی سر فہرست ہیں، وہ بھی سر فہرست ہیں. اب اس وقت ان کی عمر 7 سال یا 10 سال تھی، 7 سال یا 10 سال عمر تھی. اسی طرح اور صحابہ کرام کا آپ تذکرے پڑھیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کی قبول اسلام کے وقت عمر 9 سال تھی، بلوغت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہاتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ کی عمر 8 سال تھی، آپ کی عمر 8 سال تھی. پھر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے 10 سال سے پہلے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے. اور یہ جو غزوہ بدر میں معوذ اور معاذ چھوٹے بچوں نے، نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ان کی عمر بھی 12-13 سال تھی، 12-13 سال ان کی عمر تھی. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی لکھنے والے تھے، ہجرت کے وقت ان کی عمر بھی 11 سال تھی. اسی طرح حضرت ولید بن عقبہ اور باقی صحابہ کرام، بہت سارے، یہ آپ سیر الصحابہ پر کتابیں پڑھ لیں، حافظ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ پڑھ لیں، حافظ ابن عبد البر کی الاستیاب پڑھ لیں. ان میں سے آپ کو کتنے صحابہ کرام کے تذکرے ملیں گے جو 9 عمری میں مسلمان ہوئے، 9 عمری میں مسلمان ہوئے. اگر بلوغت سے پہلے کوئی لڑکا مسلمان نہیں ہو سکتا تو معاذ اللہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی کی مخالفت کر رہے تھے؟ کیا حضور کی وحی اللہ کی وحی کی مخالفت کر رہے تھے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دین ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، سنت سے بھی ملتا ہے. دین ہمیں قرآن و سنت دونوں جہتوں سے ملتا ہے. جیسے دین کی تعلیمات قرآن کی حق ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی سنت بھی حق ہے. جس طرح ہم دین قرآن سے لیں گے اسی طرح سنت مصطفیٰ سے بھی لیں گے. دونوں کو ملائیں پھر ہمارا دین مکمل ہوتا ہے، پھر ہمارا دین کامل ہوتا ہے. اگر ایک جہت کو چھوڑ دیں دوسری کو پکڑ لیں ہمارا دین کامل نہیں ہوتا، دین بنتا ہی نہیں ہے. قرآن و سنت، قرآن اور اسوہ رسول کو تھامنے سے دین مکمل ہوتا ہے. تو پاکستان میں جس قانون کو بنانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں. عالمی
مغربی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں، عالمی سامراج کے پیچھے پس پردہ عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ قانون قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ قانون میں کہا جا رہا ہے کہ 90 دن تک انہیں تقابل ادیان کا مطالعہ کرایا جائے، مذاہب کی، بین المذاہب انہیں مطالعہ کرایا جائے، سارے مذاہب کا مطالعہ کرایا جائے۔ پاکستانی معاشرے میں کتنے فیصد طبقہ پڑھا لکھا ہے؟ ہم میں سے تو کئی لوگوں کو بین المذاہب مطالعے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے۔ بین المذاہب مطالعے کا کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے۔ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 40% پڑھی لکھی ہے، اور وہ بھی 35-40% ان کو کہتے ہیں جنہوں نے پرائمری پاس کیا ہے یا جو پڑھ لکھ سکتے ہیں یا سائن کر سکتے ہیں، انہیں بولتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ، انہیں بولتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو پرائمری پاس بین المذاہب مطالعہ کیسے کرے گا؟ بین المذاہب کا مطلب ہے عیسائیت کو بھی پڑھنا، یہودیت کو بھی پڑھنا، اس کا بھی مطالعہ کرنا، سکھ مت کو پڑھنا، جین مت کو پڑھنا، ہندو مت کو پڑھنا، اسلام کو پڑھنا۔ اتنی کیپیسٹی کسی غیر مسلم میں ہوگی، وہ بین المذاہب مطالعہ کرے گا، تو پھر جب وہ سمجھے گا اسلام حق ہے تب وہ اسلام قبول کرے گا۔ یہ سراسر جبر ہے، یہ سراسر جبر ہے۔ یہ نہ صرف دین اسلام کے ساتھ تضحیک ہے، مذاق ہے، قرآن و سنت کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ یہ خود انسانی حقوق کی بھی تضحیک ہے۔ یہ انسانی حقوق کی بھی تضحیک ہے، انسانی حقوق کے ساتھ بھی مذاق ہے کہ ہر کسی بندے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ سارے ادیان کا مطالعہ کر کے پھر اسلام کو حق جان کر پھر کلمہ پڑھے۔ ہر کسی بندے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو بڑا مطالعہ، وسیع مطالعہ چاہیے، قرآن و سنت کا مطالعہ چاہیے، پھر دوسرے مذاہب کا مطالعہ چاہیے، پھر بندہ بین المذاہب مطالعہ کر سکتا ہے، پھر سارے مذاہب کے بعد درمیان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے، پھر وہ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا، آقا علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، اس کی تیمارداری کی اور اسے بولا بیٹا مسلمان ہو جاؤ، اے لڑکے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ میرے والد کیا کہتے ہیں، تو اس کا والد کہنے لگا کہ جو محمد کہتے ہیں ویسے کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر لو۔ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آج کل کے نادان مسلمان ہوتے، وہ کہتے ہیں پہلے یہودی لڑکے کو یہودیت کا بتائیں، اسلام کا بتائیں، ساری تعلیم کا بتائیں، پھر یہ کمپیریٹیو سٹڈی کر کے پھر یہ اسلام کو چوز کرے، پھر یہ اسلام کو اختیار کرے۔ آج کل کے نادان مسلمان ہوتے تو اس طرح اپنے پاس سے من گھڑت نظریات گھڑتے۔ تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے لیے تعریف حمد ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے، میرے واسطہ سے، میرے وسیلہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا، ایک جان کو جہنم سے بچا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو وہ جو ایک ننھی جان لڑکا بچہ وہ حضور کے کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، کیا اسے جنت ملی یا نہ ملی؟ وہ تو مرتے وقت حضور کا صحابی بن گیا، مرتے وقت حضور کا صحابی بن گیا۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ، اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو انعام ملتا ہے
بندہ خلود فی النار سے بچ جاتا ہے۔ جو کافروں کا ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، وہ پہلا انعام میں ملتا ہے کہ بندہ اس سے بچ جاتا ہے، جہنم کے ہمیشگی ٹھکانے سے بچ جاتا ہے۔ پھر جھوٹے معبود خداؤں کو، باطل معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بجا لاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ تھامتا ہے، حضور کی سیرت طیبہ تھامتا ہے، خاتم النبیین پر ایمان لاتا ہے، پھر قرآن کی آیات کو، قرآن کی آیات سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرتا ہے، پھر اسلام کے روشن تعلیمات پر عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارتا ہے، اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے، اس کا باطن بھی سنور جاتا ہے، اس کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سماجی زندگی، وہ ساری جو اندھیروں میں، ظلمات میں، کفر کے ظلمات کے، کفر کے اندھیروں میں جو بھٹکا ہوتا ہے، بہکا ہوتا ہے، پھسلا ہوتا ہے، کلمہ اسلام پڑھنے سے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے وہ ظلمات سے نکل کر اس کا سفر نور کی طرف شروع ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جاتا ہے، اطاعت میں آ جاتا ہے۔ یہ پہلا انعام، پہلے درس اسے یہ ملتے ہیں۔ اور پھر جیسے جیسے بندہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اپنی زندگی عبادت گزاری میں، تقوی میں، طہارت میں، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ میں بسر کرتا ہے، ویسے ویسے رب کی بارگاہ میں قربتیں پاتا جاتا ہے۔ اور ہم یہاں پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف، ہمارے آئین کے خلاف، ہمارے دستور کے خلاف عالمی طاغوتی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قانون بناتے پھر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا مشکل ہو جائے۔ جس بندے کو آپ قبول اسلام پر پابندی لگا دیں گے، اسے کہیں گے کہ 90 دن تک تم چھان بین کرو، تحقیق کرو، کیا اس کا خاندان اس کا دشمن نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس کا خاندان اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالے گا؟ اگر اس کے والدین غیر مسلم ہوئے، اس کے بہن بھائی غیر مسلم ہوئے، کیا وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے؟ وہ تو جو اس نے اپنا ذہن بنایا ہوگا، جو اس نے سوچا ہوگا، وہ تو اس کا بھی چھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا میں نہیں اسلام قبول کرتا، اتنا مشکل ہے اسلام قبول کرنا۔ ہم لوگ تو ویسے ہی یہ تھانہ کچہری سے ڈرتے ہیں، جیسا ہمارا یہاں کرپٹ نظام ہے، ہم ان کے متھے نہیں لگنا چاہتے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ کون سا مجھے نئے پہاڑے اور نئی دنیا میں ڈال رہے ہیں، اور مجھے نئے امتحان میں ڈال رہے ہیں، تو اسلام قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اگر جبری کسی کے قبول اسلام پر اس زبان میں پابندی لگانی ہے، اس کی سزائیں سخت کرے، چاہے کوئی مذہبی عالم اس میں ملوث ہو، مذہبی پیر ملوث ہو، کوئی سیاسی طاقتیں، سیاسی افراد ملوث ہو، جو کوئی بھی کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تعزیراً سزا مقرر کرے کہ وہ کسی کی جان، مال، عزت کی وجہ سے کسی پر سختی ڈال کر کسی کو اسلام قبول کرنے کا سختی سے پابند نہ کرے، جبر نہ کرے، اس پر سخت سے سخت قانون بنائے۔ لیکن باقی جو رضا و رغبت سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سخت قانون سازی کی بجائے اس کے لیے ہمارے قانون میں تو نرمی ہونی چاہیے، ہمارے قانون میں تو سہولت ہونی چاہیے، اور جہاں غیر مسلم رہ رہے ہیں وہاں ان کو ایسی سہولتیں دینی چاہیے کہ وہ رضا و رغبت سے باخوشی پورا کا پورا گاؤں اور پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو جائے۔ ہمیں تو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے، ہمیں تو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے، اور اوپر سے ہم جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں رضا اور رغبت سے، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن و سنت کا
کما حق صحیح فہم نصیب فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔